سورہ فاتحہ کی دوسری آیت کریمہ الرحمن الرحیم، اس کا معنی ہے بے حد مہربان، نہایت رحم والا۔ کل کے درس میں کچھ گفتگو اس آیت کریمہ کے ان کلمات کے بارے میں ہوئی ہے۔ مزید کچھ باتیں آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عربی زبان میں جو بھی الفاظ و کلمات ہوتے ہیں ان کا ایک مادہ ہوتا ہے، ایک اخذ جس سے کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ رحمان ہو یا رحیم ہو، اس کا مادہ ہے رحمت۔ آگے انشاءاللہ آپ حضرات کو کچھ نہ کچھ چیزیں اس سلسلے میں مزید معلومات ہوتی رہیں گی۔ رحمت کا معنی ہے مہربانی، اور اسی سے یہ لفظ ماخوذ ہے۔ رحمان یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ پروردگار عالم کا ذاتی نام اللہ ہے، باقی سب صفاتی نام ہیں، لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ صفاتی ناموں میں سے رحمان کا اطلاق بھی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی اور پر نہیں۔ سارا قرآن کریم پڑھ لیں، احادیث طیبہ کا مطالعہ کر لیں، رحمان کا جو کلمہ ہے، یہ جملہ ہے، اس کا صرف ذات باری پر اطلاق ہوا ہے، اور اللہ ہی کے لیے اس کا استعمال آیا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، اور نہ کسی اور کو رحمان کہنا جائز ہے۔ ہمارے اس جہالت زدہ معاشرے کے اندر لاشعور قسم کے لوگ کسی کا نام اگر ماں باپ نے عبد الرحمان رکھ لیا تو اس کو رحمان کے کیا بنائیں گے۔ وہ سابقہ حکومت کے اندر وہ ایک عقل و ہوش سے معلوم وزیر داخلہ، اس کا ہمارے میڈیا کے چاہے رحمان ملک لکھتے تھے۔ ماں باپ نے شاید اس کا نام عبد الرحمان رکھا ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا غیر موزوں لفظ تھا اس کے لیے۔ تو شیطان ملک کہتے تو زیادہ بہتر تھا۔ وہ اب بھی کوئی بکواس کر رہا ہے جو پہلے قوم کا رہتا تھا۔ اب یہ پڑھے لکھے لوگ ملانے والے، یہ میڈیا کے ساتھ رکھنے والے، بظاہر ان کو اتنا گھمنڈ ہوتا ہے کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن اتنا ان کو شعور نہیں کہ رحمان اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے ایک نام ہے، اس مخلوق پر اطلاق نہیں ہو سکتا، جرم ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح کسی عبد الرحیم کو رحیم کہنا جرم ہے، عبد الرزاق کو رزاق کہنا جرم ہے، عبد القدیر کو قدیر کہنا جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ جو نام بھی کسی کا اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے عبد لگا کر رکھا گیا، اس کے لیے پورا نام استعمال کریں، ورنہ جرم ہوگا۔ بعض اوقات انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں غلطی کر رہا ہوں اور گناہ کما رہا ہوں۔ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے دوست احباب میں، ملنے جلنے والوں میں اس بات کو عام کیجیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اس طرح کا لفظ بولتا ہے تو ٹوکیے، اس کی پرواہ نہ کریں آپ کہ یہ افسر ہے یا چھوٹا یا بڑا۔ ہم جس دین کے شریعت کا ماننے والے ہیں، جس نبی کے پیروکار نام لیوا ہیں، انہوں نے انجام کی پرواہ کیے بغیر، کسی کی رضا یا ناراضگی کو پیش نظر رکھے بغیر سچ فرمایا، سچ کہا اور سچ ہی کا سبق دے کر کے۔ آخر قبر کے مردوں نے آ کر تو ان برائیوں کی اور ان غلطیوں کی اصلاح نہیں کرنی، نہ آسمان سے اللہ نے فرشتے اتارنے ہیں ان غلطیوں کی اصلاح کرنے کے لیے، لیکن ہم ایسے موقع پر بڑے بحث ہو جاتے ہیں کہ دینی اقدار پامال ہو رہی ہوتی ہیں اور معاشرے کے اندر برائیاں پھیل رہی ہوتی ہیں، اور لیکن ہم بس اگر ہمیں معلوم ہے بھی تو اس کو خاموش بن جاتے ہیں۔ کیا کریں، ناراض ہو جائے گا۔ صرف اللہ کو ناراض کرنا ہم ہر وقت دوبارہ کر لیتے ہیں، مخلوق میں سے کسی کو ناراض کرنے کے بارے میں یاد رکھیں، صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
جس کی رضا پیش نظر لینی چاہیے، کیونکہ وہی ہمارے خالق بھی ہیں، وہی ہمارے رازق بھی ہیں، وہی ہمارے مالک بھی ہیں. انہوں نے ہمیں صحت و زندگی دی ہے، اور موت و حیات اور عزت ذلت کے مالک بھی وہی ہیں اور کوئی نہیں. دنیا میں لحاظ سے کتنا بڑا اور نامور انسان کوئی نہ ہو، اس کے سامنے سچ بات رکھنی اور اس کی ہمدردی ہے. آپ اس کی غلطی کی اگر اصلاح کر لیں گے تو یہ اس کی ہمدردی ہے. تو رحمان کا جو جملہ ہے اس کا اگرچہ صفاتی نام میں سے، لیکن مخلوق پر کہیں اس کا اطلاق نہیں آیا. قرآن کریم کے اندر 15ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کے آخری رکوع میں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم نے اپنے مالک کو پکارنا ہے تو یا اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو. أَيَّمَّا تَدْعُوا، کسی طریقے سے تم پکارو گے، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اچھے نام سب اللہ ہی ہے. رحیم کا لفظ جو ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام سے ہے، لیکن مخلوق پر اس کا اطلاق ہے. قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ کی غالباً آخری آیت ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. لیکن آگے آپ کے پاس ایک رسول جو تم ہی میں سے ہیں، یعنی تم انسان ہو تو وہ بھی انسان ہے. عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں تکلیف میں وہ نہیں دیکھ سکتے، تمہاری تکلیف انہیں بڑی ناگوار اور بھاری نظر آتی ہے. حریص علیکم، تمہاری بھلائیوں کے بڑے حریص ہیں، چاہتے ہیں کہ انسانوں کو بھلائی ملے اور بالکل پسند نہیں کرتے کسی کو کوئی تکلیف ہو. بالمؤمنین رؤوف رحیم، ایمان والوں کے لیے بڑے شفیق بھی ہیں اور بڑے رحم دل بھی ہیں. تو رحیم کی اس صفت کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا ہے، لیکن قرآن کریم میں کہیں بھی مخلوق پر اس کا رحمان کا جو لفظ ہے کسی مخلوق پر اس کا اطلاق نہیں ہوا. کل سن چکے ہیں آپ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، بے حد مہربان، نہایت رحم والا. رحمان کا جملہ پہلے لایا گیا. علماء یہ لکھتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے ہے جس کا ظہور دنیا میں ہوگا. دنیا کی مخلوق پر ہوتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رحمت والی جو جس کا دنیا میں ہوتا ہے، یہ بلا امتیاز بغیر کسی فرق کے ساری مخلوق پر آ، کیا کافر اور کیا مسلمان، اللہ کی اس رحمت والی صفت سے کافر مستفید ہو رہے ہیں اور مسلمان مستفید ہو رہے ہیں. اس لیے مفسر نے لکھا رحمان دنیا، کہ وہ ایسا مہربان ہے کہ دنیا کے ہر مخلوق پر اس کی مہربانی عام ہے اور شامل ہے. کل میں نے کچھ اشعار سنایا تھا فارسی زبان میں. اے کریم کس خزانہ غیب، اے اللہ تو اتنا کریم ہے، اتنا سخی ہے کہ غیب کے خزانوں سے گبر و ترسا وظیفہ خورداری مجوسیوں کو اور پرستوں کو، آگ بجھنے والوں کو اور پتھر بجھنے والوں کو بھی وظیفہ خورداری خوراک پہنچا رہا ہے، ان کو غذائیں فراہم کر رہا ہے. دوستارا کجا کوئی معلوم، تیری جب شان ایسی ہے کہ دشمن کو بھی کھلا رہا ہے تو دوستوں کو کیسے معلوم رکھے. اس سے اس بات کی طرف بھی اپنے ذہن کو لے جائیے کہ جو اللہ ایسے باغیوں کو، سرکشوں کو، نافرمانوں کو کھلاتا ہے، اس نے جس انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس کی پیدائش سے ہزاروں برس پہلے اس کے روزی رزق کا سامان بھی انتظام بھی کیا ہے. جس کے مقدر میں جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ اس نے حاصل کر کے چھوڑنا. یاد رکھیں، میرا ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں بیانات میں کہ دنیا مقدر سے ملتی ہے، دین محنت سے ملتا. جس کے مقدر میں جو اللہ نے لکھ دیا وہ رہے گا، چاہے پہاڑوں کے نیچے بھی دفن ہو. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے النصیب یصیب ولو کان تحت الجبلین. نصیب آپ کہتے ہیں فلانے کا نصیب ہے، یعنی اس کا حصہ. نصیب انسان کو پہنچتا ہے چاہے پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو، وہاں سے نکل کر اس کو پہنچے گا.
لو کان تحت الشفتین، اگر کسی کے نصیب میں نہیں ہے تو وہ اس پر نہیں مل سکتا، چاہے پلیٹ سے اٹھا کر ہونٹوں کے قریب لے جائیں، وہاں سے کہہ کر نیچے ضائع ہو جائے گا جو نصیب نہیں تھا۔ تو جو مقدر میں ہے وہ مل کر رہتا ہے، اور اللہ نے دنیا مقدر کر دی انسان۔ مثال کے طور پر ایک مارکیٹ کے اندر برابر ساتھ ساتھ دو ایک سائز کی دکانیں اور دونوں کپڑے کی دکانیں، دو بھائی بیٹھے ہیں، باپ کی جائیداد آدھی آدھی تقسیم ہوئی، دونوں ایک وقت میں دکان کھولتے ہیں، ایک وقت میں بند کرتے ہیں، رات کو ایک ہزاروں روپے منافع لے کر جاتا اور دوسرا 500 بھی بعض اوقات نہیں کماتا۔ اب گاہک کے دل میں کس نے ڈالا، کسٹمر کے دل میں کس نے ڈالا کہ اس دکان میں جانا، اس میں نہیں جانا؟ ایک سائز کی دکانیں دونوں خواہش رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آنے والے گاہک اس کے جیب میں جو پیسہ تھا، جس کے مقدر میں اللہ لکھ دیا تھا، وہیں اس کو پہنچ کر مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی مہربانیاں اتنی عام کی ہیں کہ کیا کافر، کیا مسلمان، کیا وفادار، کیا غدار، کیا مومن، کیا منافق، سب کو یکساں۔ اور اس میں ایک نقطہ علماء نے لکھا ہے کہ رحمان اور رحیم دونوں رحمت سے مشتق ہیں، لیکن رحمان میں ایک حرف زیادہ، را ہا 2 میم 3 الف 4 نون 5، اور رحیم کے اندر را 1 ہا 2 یا 3 اور میم 4۔ رحیم میں 4 حرف ہیں اور رحمان میں 5 حرف ہیں، تو کہتے کہ زیادتی الفاظ کی زیادتی معنی پر دلالت کرتی ہے۔ الفاظ زیادہ، حرف زیادہ ہیں، زیادہ الحروف تدل علی زیادہ المعنی، کہ معنی میں زیادتی ہے کہ رحیم کے مقابلے میں رحمان کی رحمت زیادہ ہے، اور واقعتاً ہر انسان اس کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اور رحیم کا تعلق کوئی لفظ پیچھے لایا گیا، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، وہاں اللہ کی اس رحمت کا حقدار صرف مومن ہوگا، مومن کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ سارا قرآن بڑا ہے۔ یہ رحمت والی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی خصوصی مہربانی سے مخلوق کے اندر بھی ڈال دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس بات کی وہ ہے کہ عام تلقین کی کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں انی حرمت الظلم علی نفسی، لوگوں اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، فلا تظالموا، تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ ایک جنگ میں ایک خاتون کا شیرخوار بچہ کھو گیا، اب وہ ہم صاحب اولاد ہیں، صاحب اولاد کو اولاد کا درد کتنا زبردست ہوتا ہے، لیکن ان میں سے پھر جو ماں ہوتی ہے نا اس کا معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو جب وہ شیرخوار بچہ کھو گیا تو وہ دیوانہ ماں کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر بھاگتی، پاگلوں کی طرح اس کے، اور جو بھی کسی کا شیرخوار بچہ دیکھتی اس کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگاتی، کبھی اس کو چومتی، یہ سمجھتی ہاں میرا ہی بچہ ہے، دیوانوں کی طرح پھرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب دیکھا، اللہ کے پیغمبر تو سراپر رحمت تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مخاطب کر فرمایا دیکھتے ہو سب کو اس کا تو تڑپ رہی ہے اپنے اس بچے کے لیے، جب تک اس کو ملے گا نہیں اس وقت تک اس کو چین نہیں آئے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو اگر یہ بچہ اس کو مل جائے تو اس بچے کو اٹھا کر یہ آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہرگز نہیں، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس بچے کو جس کے لیے کتنی بے اقرار اور بے چین ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈال دے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پوچھ کر فرمایا کہ یوں ہی سمجھے کہ پروردگار عالم اس ماں کو اس وقت گم شدہ بچہ جو آنکھوں سے اوجھل ہے اور پل پل اس کے اندر پتہ نہیں کیا وساوس برقرار کر رہے ہیں، جتنا پیار اپنے اس بچے پر ہے اس سے کہیں زیادہ رب العالمین کو اپنے بندے پر پیار ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو جہنم میں ڈالیں گے؟ پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ بندہ خود ہی اپنی بدبختیوں، اپنی شقاوتوں، اپنی
نافرمانی اور اپنی ناشکری کے سبب سے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا دیتا ہے. رب العالمین نے اس کو دوزخ کے لیے پیدا کیا. ایک موقع پر ایک صحابی چڑیا کے کچھ بچے اس کو دستیاب ہوا تو چادر میں ڈال کے لے آیا. اس کی ماں، بچوں کی ماں چڑیا جو ہے اس نے جب وہ منڈلاتی اس چادر کے اوپر اپنے بچوں کی خاطر. اس صحابی کو حضور نے فرمایا کہ چادر کو کھول دو. جو ہی چادر کھولی تو وہ آ کر بچوں کے اوپر گر گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے اس کے دل میں اتنا پیار ہے اللہ نے ڈالا ہے کہ اپنے آپ کو اس نے گرفتار کر لیا بچوں کی خاطر. فرمایا لے جاؤ جہاں سے بچے اٹھائے وہاں لے جا کر چھوڑ دو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے علاوہ ہر حیوان کے دل کے اندر بھی اپنی اولاد کے لیے رحم کا مادہ رکھا. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، اگر ان کا کوئی چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو یہ پاؤں پر زمین بڑی احتیاط کے ساتھ لگاتے ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے میرا بچہ نہ آ جائے. آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے 100 درجے مہربانیاں اور رحمتیں جو رب العالمین ان میں سے 100 میں سے ایک حصہ رحمت کا پوری دنیا میں مخلوق پر تقسیم کر دیا. تمام انسان اور تمام حیوانات جتنے بھی ہیں ان کے اندر شفقت کا اور رحمت کا جو مادہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی 100 درجے رحمت سے صرف ایک درجہ جو ہے ملا. تو اس انسان کی یہ حالت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی میں صرف ایک درجہ ملی. کل قیامت کا دن جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ کے وفادار شکر گزار لوگ جائیں گے، اہل ایمان جائیں گے، موحدین جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس اپنی مہربانی کو جو وہاں اس نے عطا کرنی ہے 99 درجے میں پورے 100 درجہ کر کے اللہ تعالیٰ کو تقسیم کر دیں گے. اور رحمان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی سے ہے جس کا ظہور دنیا میں مخلوق پر ہوتا ہے چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان. اور رحیم اس رحمت سے جو خالصتاً اہل ایمان کو نصیب و قیامت دن کفار سے معلوم رہیں گے. ذرا قرآن کریم کو کچھ آیات دیکھیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 13 12. سورہ یوسف کے بعد 336. میرے پاس 328 صفحہ. دعا کریں گے انہی صفحات والا قرآن کریم کا نسخہ مل جائے. اس کو آیت نمبر 35 سے مثل جنت التی وعد المتقون، مثال اور حال اس جنت کا جس کا متقین سے اللہ نے وعدہ کیا ہے. تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اکلھا دائم، اس کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وظلھا، اور سایہ بھی ہمیشہ رہے گا. تلک عقبی الذین اتقوا، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. لیکن اگر ایک ہی جملے بعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا بدلہ جو ہے آگ ہے. صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ سورہ النحل نکالیے، اس کی آیت نمبر 26 سے 29 تک، 14واں پارہ. قد مكر الذين من قبلهم فأضل الله بنيانهم، دغا بازی کر چکے ہیں
مکاری کر چکے ہیں ان سے پہلے بھی لوگ. یعنی مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بڑے بڑے سرکش باری آئے. فَأَطَلَّهُ اللہ کا حکم ان کے عمارتوں پر پہنچا. من القواعد بنیادوں سے فخر علیہم السقف من فوقہم ان کی چھتیں ان کے اوپر گر پڑی. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اس طرح عذاب ان پر آیا کہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ اب یہ قیامت کہا پھر قیامت میں اللہ کو رسوا کرے گا. بِيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي اللہ پوچھیں گے کہاں ہے میرے وہ شریک الذین کنتم تشاقون فیہم جن کے بارے میں تم بڑے اڑے ہوئے تھے ڈر رہے تھے یہ ہمارے حاجت روا ہیں یہ مشکل کشا ہے. قال الذین اوتوا العلم بولیں گے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی نعمت عطا کی تھی. ان الخزي اليوم والسوء للكافرين آج کی رسوائی اور برائی کافروں پر پڑنے والی ہے. الذین تتوفاهم الملائکۃ الظالمین انفسہم یہ جن کی فرشتے جان نکالتے ہیں وہ اپنی جان برا کر رہے تھے. فالقاہ السلام اس دن وہ اپنی فرمانبرداری ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے ما كنا نعمل من سوء جھوٹ بولیں گے ہم تو کوئی برائی نہیں کر چکے. بلا کیوں نہیں ان اللہ علیم بما کنتم تعملون اللہ خوب جانتا تمہارے وہ کرتوتوں جو کرتے تھے. فادخلوا ابواب جہنم داخل ہو جاؤ دوزخ کے دروازوں میں خالدین فیہا سدا رہا کرو گے اسی میں. فلبئس مثوى المتکبرین برا انجام ہے غرور کرنے والوں کا. اور اس کے مقابلے میں وقیل للذین اتقوا کہا جائے گا پرہیزگاروں کو ماذا انزل ربکم کیا اتارا تمہارے رب نے. قالوا خیرا وہ کہیں گے اللہ نے خیری کے فیصلے اتارے ہیں. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہوگی ان کو بھلائی ملے گی. ولدار الآخرۃ خیر آخرت کا گھر بہت بہتر ہے. ولنعم دار المتقین کیا خوب گھر ہے پرہیزگاروں کا. جنات عدن باغات ہیں ہمیشہ رہنے والے. یدخلونہا جنت جائیں گے تجری من تحت الانہار وہاں ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. لہم فیہا ما یشاءون وہاں جو کچھ چاہیں گے ان کو ملے گا. کذالک یجزی اللہ المتقین یوں اللہ بہتر بدل دیتا ہے متقین. کیسا تقابل کر کے بتایا. آگے سورہ زخرف دیکھیں. اس کی آیت 67 656 صفحہ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. سبحان اللہ اللہ کی شان قربان ہے. جتنی بھی دنیا میں غلط دوستیاں تھیں نا باطل موقع پر اڑے ہوئے سارے کا سارے اللہ فرماتا ہے یہ ساری دوستیاں یوم دن بعضهم لبعض عدو اس دن سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الا المتقین سوائے متقین کے متقین سب آپس میں بھائی بھائی ہوں گے اور اللہ کے نافرمان سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. یا عباد اللہ فرمائیں گے اے میرے بندو لا خوف علیکم آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے. ولا انتم تحزنون نہ کوئی غم ہوگا. الذین آمنوا بآیاتنا یہ وہ لوگ جو ہماری باتوں پر ہماری آیتوں پر ایمان لاتے رہے وکانوا مسلمین فرمانبردار رہے. کہا جائے گا ادخلوا الجنہ جاؤ بہشتوں میں انتم وازواجکم تم بھی تمہاری بیوی بھی تحبرون تمہاری بڑی آؤ بھگت ہوگی. یطاف علیہم بصحاف لیے بھیجیں گے ان کے پاس رکابیاں من ذهب سونے کی پلیٹیں واکواب میں آلپورے ہوں گے گلاس ہوں گے. وفیہا اور ان کے اندر ما تشتہیہ الانفس وہ چیزیں ہوں گی بنے ہم جو ان کے نفوس چاہیں گے ان کی طلب ہوگی جو چاہت ہوگی. وغلظ الاعین اور ان کی آنکھیں آرام پائیں لذتیں پائیں گی. وانتم فیہا خالدون تم ان جنتوں میں ہمیشہ رہو گے. وتلک الجنۃ التی اورثتموها یہ وہی جنت ہے جس میں تم نے وراثت میں پائی ایک بار تم تعملون یہ بدلہ ہے کاموں کا جو دنیا میں تم کرتے رہے. لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ تمہارے لیے ان کے اندر بہت سے پھل میوے ہوں گا. منہا تاکلون ان سے تم کھاؤ گے. اور پھر مقابلے میں ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدین جو مجرم ہو گئے جہنم کے عذاب کے اندر کیسا رہیں گے. لا یفتر عنہم اس میں ذرا ہلکا نہیں کیا جائے گا. وہم فیہا مبلسون وہاں پہنچ کر آس توڑ بیٹھے ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمین ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا یہ خود ظالم تھے.
اگلی آیت دیکھیں، اگلی سورت دیکھیں، سورہ دخان، اس کی آیت نمبر 43 دیکھیں۔ صفحہ 661۔ ان شجرۃ الزقوم، یقیناً سینڈ کا درخت، زقوم جانتے ہیں، یہاں پنجاب میں ہوتا ہے، بہت کڑواہٹ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تھور، ہمارے علاقے میں تھور ہی کہتے ہیں۔ زقوم کا درخت، طعام العظیم، یہ کھانا ہوگا مجرموں کا، مٹھائیاں نہیں پیش کی جائیں گی، کل مہر، جیسا پگھلا ہوا تانبا اندر جاتا رہ گیا، یغلی فی البطون، ان کے پیٹوں میں کھولتا ہوا ہوگا، کغلی الحمیم، جیسا کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے۔ خذوہ، اللہ فرمائیں گے پکڑو ان کو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، دھکیل کر لے جاؤ جہنم کے درمیان۔ وہاں اللہ کی کوئی مہربانی ان کے لیے نہیں ہوگی۔ دنیا میں اللہ نے خوب ایش کرا دی، وہاں صرف اہل ایمان کے لیے مہربانی ہوگی، ان کے لیے اللہ کا غضب ٹوٹا ہوگا، پکڑو اور جہنم کے اندر لے جا کر درمیان پھینک دو۔ ثم صبوا فوق راسہ من الحمیم، من عذاب الحمیم، پھر ان کے سر کے اوپر سے پانی، گرم پانی کا عذاب ڈالو، اوپر سے گرم پانی ڈالو۔ ذق، اللہ فرمائے چکھ یہ عذاب، انکا انت العزیز الکریم۔ دنیا میں بڑا مغرور، متکبر، بڑی شان والا اپنے آپ کہتا تھا، آج تیری شان کو ہم نکالتے ہیں۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ ہے وہ بدلہ، یہ وہ ٹائم جس کے تم دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، تم مانتے ہی نہیں تھے۔ مقابلے میں ان المتقین فی مقام امین، جو متقین ہوں گے اللہ سے ڈرنے والے، بڑے چین کے گھر میں رہیں گے، سکون کے گھر، فی جنات وعیون، باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، یلبسون من سندس، پہنے ہوں گے ایسی پوشاک باریک ریشم والی، واستبرق، گاڑھ ریشم والی، متقابلین، آپس میں صوفوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک، یوں ہی ہوگا، وزوجناہم بحور عین، اور ان کے ہم بیاہ دیں گے موٹی موٹی آنکھوں والی گوریاں۔ حور کا لفظ یہیں سے ہے، حور کا معنی گوری، عین موٹی آنکھوں والی۔ آپ جانتے ہیں کہ موٹی آنکھ جو ہے عورت کے حسن کی ایک علامت ہوتی ہے، ایکسٹرا حسن۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، منگوائیں گے وہاں ہر قسم کے بڑے اطمینان کے ساتھ پھل منگوائیں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت، وہاں موت نہیں آئے گی ان پر، الا الموتۃ الاولی، جو دنیا میں موت آ چکی۔ ووقاہم عذاب الجحیم، اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچائیں گے۔ فضلا من ربک، یہ تیرے رب کا فضل ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ دیکھ لیں آپ قرآن کی، میں نے بتایا تھا کہ ہر جگہ، میں نے سمپل کے طور پر چند مقام بتائیں۔ 26 بارے سورہ محمد نکالی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 15۔ آپ میں نہیں بولوں، میرے پاس وہ آدمی بیٹھے جو فوری طور آیت میں اٹھتا ہے۔ مثل الجنة التي وعد المتقون، حالات ان جنتوں کے جن کا وعدہ متقین سے ہوا ہے، ڈرنے والوں سے ہوا ہے۔ فیہا انہار، ان جنتوں میں نہریں بہریں ہوں گی، من ماء، پانی کی بھی، غیر آسن، ایسا جو کبھی بھی بدبودار نہیں ہوگا، ایک نہر پانی ہوگی۔ وانہار من لبن، اور نہریں ہوں گی دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، جس کا مزہ کبھی نہیں بدلا ہوگا۔ وانہار من خمر، اور نہریں ہوں گی شراب کی، لذت للشاربین، جس میں مزہ ہوگا پینے والوں کے لیے۔ اور چوتھی نہر وانہار من عسل مصفی، اور نہریں ہوں گی شہد کی صاف ستھرا کیا ہوا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے ہر طرح کے پھل ملیں گے۔ مَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اس سے اوپر اللہ کی مہربانی بھی ہوگی۔ کمان ہوا خالدٌ فی النار، کیا یہ جن کو یہ نعمتیں ملیں گی یہ برابر ہو سکتے اس شخص کے خالدٌ فی النار جو ہمیشہ آگ میں رہے گا؟
وسقوا ماء حمیما، ان کو پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی، فقطع امعاءهم، اوپر سے پہنچتے ہی ان کے اندرے کو کاٹ کر نکال دیں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی جو اہل ایمان پر آخرت کے اندر خوب خوب ہوگی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کے انعامات جو اہل ایمان کے لیے محشر کے میدان میں رکھے گئے ان کو اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے یا تمام آسمانی کتابیں اور الہامی کتابیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ یہ دنیا کا مال پسند ہے اور نہ ہی اپنے پسندیدہ لوگوں کو زیادہ ہی دنیا کا مال دینا چاہتا ہے۔ اگر اللہ کو دنیا کا مال پسند ہوتا نا تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ کانت تعدل دنیا جناح بعوضۃ، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ہوتی، ما سقل الکافر شربۃ ماء، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا۔ تو دنیا کے مال کی اللہ کے نزدیک قیمت نہیں، اس پر سب کو دے دیا ٹھیک ہے، لیکن پسند نہیں کرتے اپنے وفاداروں کے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے دولت میں من نہیں بنایا۔ اگر اللہ کو یہ دولت بہت اچھی لگتی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا سب سے بڑا دولت مند ہوتا۔ ایک آدھ دفعہ حضور کو جب بہت مشقتیں اٹھانا پڑی حسن طائف کے مقام پر، اس قدر پتھر برسائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ سارا بدن لہو لہان ہو گیا اور جسم سے رسنے والا خون پیروں کے اندر آ کر اس قدر جم گیا، جوتا خشک ہو گیا تھا، کھینچ کھینچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکال رہے تھے، تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اس موقع پر فرمایا ہمارے قوم فن اللہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتا نہیں، مجھے دشمن سمجھتا ہے، میں دشمن نہیں۔ اس اثنا میں جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے آیا، فرمایا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، لو لعان ہو کر بھی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ کی صداقت میں کوئی فرق نہیں۔ اس سامنے جو درخت ہے اس کو اشارہ کی تھی، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، درخت چل کر آیا رسول اللہ پھر واپس چلا گیا۔ اس بات میں دلیل ہے کہ آپ اللہ کا سچا نبی ہیں۔ اور فرمایا اگر آپ چاہیں کہ یہ پہاڑ جو دائیں بائیں ہیں طائف والوں کے، ان پہاڑوں کو ٹکرا کر ان کو اندر پیس دیا جائے، فرمایا نہیں، میرا اللہ ان مجرموں سے، ان دشمنوں کے اندر نسلوں میں سے کوئی میرا وفادار میرے اللہ تک نکالے گا اور نکلے گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام فرشتے نے پیشکش کی، چاہے تو یہ سارے پہاڑ آپ کے لیے سونے کے بن جائیں، فرمایا نہ نبی کو پسند تھے نہ اللہ تعالیٰ کے منشا کا تقاضا یہ ہے کہ اہل ایمان دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ مالدار اور خوشحال ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آخرت کی ساری بھلائیاں ان کو مل جائیں۔ حدیث کتاب میں آتا ہے ایک بیمار آدمی جو دنیا بڑی لمبی چوڑی بیماری میں گزار کر جاتا ہے اور پھر جب اللہ کے سامنے جائے گا ان بیماریوں کی دنیاوی تکلیفیں اٹھا کر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو انعامات ان کو دے گا کہ دنیا بہت تکلیف اٹھا کر آئے، وہ کہے گا کاش دنیا کے اندر مجھے ایک لمحہ بھی صحت کا نہ ملتا، کاش کے لوہے کی کینچیوں کے ساتھ میرے جسم کاٹا جاتا، اس سے ساری تکلیفیں برداشت کرتا ہے، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جو اب کمی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو اگر کسی مسلمان کو دنیوی لحاظ سے معاشی طور پر کوئی تنگدست ہونا پڑتا ہے تو نہ اللہ پر گلے شکوے کرے اور نہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ شاید اللہ کی نظروں سے میں گرا ہوا ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہے، اعمال صحیح ہیں، عقیدہ اللہ کی ذات پر صحیح ہے، اس کی طاقت پر یقین ہے، خدا کی قسم وہ جھاڑو دینے والا ہے، خدا کی پسندیدہ ہے۔ ہم نے تو اللہ والوں کو یوں ہی دیکھا، صحیح بات ہے، ہم تو خود تو ان کے پاؤں کے گھر کے برابر میں نہیں دیکھا اس طرح۔ میں نے جامعہ شریفیہ کے اندر جب آخری سال تھا تو پرچہ لکھ کر، آخری جو پرچے ہوتے ہیں سالانہ، تو میں اپنے شیخ حضرت مولانا ادریس صاحب خان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے کر طویل نساز تھی، تو کمرہ کھلا ہوا تھا ان کا، لیٹے تھے، میں دروازہ میں جا کر جب آٹھ بجے محسوس کی آنکھ کھولی، میں نے کہا حضرت مجھے اجازت میں اندر آنا چاہتا ہوں، تو میں آ جاؤں، میرے پاس بیٹھ کے میں نے کہا کہ مجھے اجازت میں تھوڑی دیر پاؤں دبا دوں۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ والوں سے ہر معاملے میں اجازت نہیں پڑتی، آداب زندگی یوں ہی ہوتا ہے۔
اچھا صاحب، یہ جملہ تکیہ کلام اچھا صاحب کہتے تھے، اچھا صاحب تھوڑی دیر دبا لینا پھر چلے جانا، خدا کی ارب و رحمت نازل ہوں۔ اس دوران مجھ سے پوچھنے لگے کہ اب کیا کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا حضرت تو تھوڑا سا ٹائم ہے، میں عربی فاضل کروں گا۔ تو پھر فرمانے لگے اس کا مطلب دنیا میں نوکری کرنے کا تمہارا خیال ہے؟ میں نے کہا نہیں حضرت ایسا خیال نہیں، بالکل نہیں، نہیں کوئی کام نہیں کرنا، کسی مسجد سے متعلق ہو جانا، اگر امام نہیں لگاتا کوئی تو خادم بن جانا، جھاڑو دینے لگا۔ تو کو میرے اللہ نے دینا ہے جو آپ کے مقدر میں لکھا وہ مل کر رہے گا جس طرح بھی جائے گا، جھاڑو دینا ہے کہ اس کے اندر تمہاری خیر تمہارا دین بچ جائے گا، دنیا میں نوکری نہ کرنا، اس میں خطرہ ہے۔ آپ شاگرد کو فرمایا کرتے تھے کہ مسجد سے متعلق رہو، اپنی تمہاری بھلائی بھی اس کے اندر ہے اور دوسرے مسلمان کی بھلائی بھی اس کے اندر۔ حالانکہ میں شروع میں اس مسئلے میں آنے سے پہلے بالکل یہ خیال نہیں تھا کہ مسجد کی ملازمت میں کروں، خیال یہ تھا کہ دین پڑھا اللہ کی رضا کے لیے، اپنے جا کر لازم کاروبار ہوگا، پھر اللہ نے جو صلاحیتیں بخشی وہاں دین کی بات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اسے پورا ذہن یہ تھا، میرے علم میں نہیں تھا کہ میرے اللہ تعالیٰ مجھے یہی رکھنا ہے۔ یہاں کی انتظامیہ نے میرے ساتھ بات کی کہ 3 مہینے کے لیے، میں نے کہا میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، کہنے لگے 3 مہینے ہمارے پاس رہتا ہم کسی اور خطیب کو بندوبست کرتے ہیں۔ آپ حیران ہیں کہ اب مجھے 42 سال چل رہا ہے، 15 سال تک میرا ذہن اسی طرح تھا، 15 برس تک کہ آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، ان کے مسجد کے کوئی خطیب کا امام کا بندوبست ہو جائے آج جاتا ہوں۔ علم الہی میں کچھ اور تھا، میں کچھ اور سوچتا تھا، میرا بالکل دل نہیں لگتا اس معاملے میں۔ یہی تھا کہ میں ملازمت نہیں کرنی مسجد کی، مسجد کا کام جو بھی کرنا دین کا مفت کرنا ہے اور اپنے لیے کاروبار کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کا منظور کچھ اور تھا، ہوتا وہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ہمارے استاد نے فرمایا تھا کہ مسجد سے متعلق رہنا، مسجد سے کٹ کرنا رہنا، اپنا دین و ایمان بچانا ہے۔ وہاں کی اگر تمہیں خادمی مل جائے تو اس کو بھی اپنی عزت سمجھنا، اور یہ جملہ فرماتا مولوی صاحب، وزارت ملے تو وزارت نہ لینا، مسجد خادمی لے لینا، اس میں تمہاری عزت ہوگی، کیونکہ تم صرف دنیا والوں کی نظر سے اپنے آپ نہ دیکھو، اللہ کی نظر سے دیکھنا۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن کریم کی جو آیات کے ذریعے سے آپ حضرات اندازہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بے انتہا انعامات ہیں اہل ایمان کے لیے، یہ سننے کے بعد پھر کم از کم ہمیں اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی سلامتی کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ شایان شان تو ہو نہیں سکتے، لیکن اپنی طرف سے انسان پوری کوشش کرے۔ میرے اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دن میں نے ایک بات عرض کی تھی، اور کل جو گزر چکا ہے بارش کے سبب سے بہت سارے ساتھی رہ گئے۔ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ آپ حضرات اپنا رابطہ نمبر لکھ کر دے دیں، کسی ڈائری کے اندر سب کے سب دوستوں کے رابطہ نمبر لکھ دیں، اور اس طرح کی صورتحال کل ہو گئی تھی کہ ہماروں کے بعد بارش ہوتی ہے، گو یہاں تو تیز بارش نہیں تھی بعد کے بعد، لیکن دوسرے علاقوں میں تھی، اس کی وجہ سے ساتھی رہ گئے۔ تو کم از کم ان کو ٹیلی فون موبائل کے ذریعے سے اطلاع دی جائے یا میسج کے ذریعے اطلاع دی جائے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو اور اس کو معلوم نہ رہ جائے۔ آپ اپنے طور پر ایک چھوٹا سا پرچہ لکھ کر اپنا نام، پتہ، علاقہ اور اپنا جو رابطہ نمبر ہے سکریننگ کو دے دیں، پھر سارے ساتھی جو ہے اس کو ڈائری پر چڑھا دیں۔ ڈائری موبائل ہے، لے دے کہ یہ رابطہ نمبر آ جائیں، اس میں پھر اپنے ساتھی کی خیر خبر بھی انسان پوچھتا ہے۔ میں آپ کو اس نے بھی عرض کر چکا تھا کہ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی کسی نماز میں نظر نہیں آتے تو بات کوئی فکر لگ جاتی کہ خدا نے ان کا خیر رہے گی۔ بعض اوقات کے گھر جایا کرتے تھے کہ آپ نماز میں نظر کیوں نہیں آئے۔ تو یہ دین ایک ایسی چیز ہے، یہ دینی رشتہ سب سے زیادہ مضبوط ہے، یہ یاد رکھیں۔ سارے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں سوائے دین کے۔ مشرق میں رہنے والا ہے، مغرب میں رہنے والا ہے، کالا ہے یا گورا ہے، کسی زبان کا بولنے والا ہے، لیکن دینی رشتے کے سبب سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ سگے بھائی ہیں، ماں باپ کی اولاد، دنیاوی معاملات میں اس سے جدا ہو جاتے ہیں، ساری زندگی کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے۔ ہمارے سامنے بے شمار مثال ہیں، لیکن جو دینی رشتے میں جڑ جاتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتے۔
یہ اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ اس کو قائم رکھے اپنے رحمتوں کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ قرآن کی اس محفل میں بیٹھنا بیان کرنا سننا ختم فرما. اس نور سے ہمارے دل دماغ کو روشن نور فرما. اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما. اے اللہ قرآن کریم کے قانون کو اس ملک میں بالادستی نصیب فرما. اس کا راستہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں اللہ تو بہتر جانتا ہے کون رکاوٹ ڈالنے والا ہے, کون تیرے قانون کی بالادستی نہیں چاہتا. یا اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے. اگر ان کے لیے ہدایت دے رہے ان میں ہے تو ہدایت دے دے, نہیں تو ان کے شر سے اس ملک کو پاک کر کے ایسے لوگ دور قرآن نصیب فرما کے دین کے لیے مخلص اور وفادار ہو اور دین کی بالادستی چاہنے والے ہوں اور ہم نے اس کے نفاذ کا کام کر سکیں. اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر وہ دن دکھا کہ اس ملک کے چپے چپے پر تیرے دین کی بالادستی حاصل ہو اور تیرا دین نافذ ہو. الہ العالمین پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے خیر بھلائی کے فیصلے فرما. خصوصاً ہمارے پاکستان میں یا اللہ اندرونی بیرونی طور پر استحکام نصیب فرما. اے اللہ اس ملک کو کمزور کرنے والے یا اس کی سرحدوں کے جو دشمن نظریات کے جو دشمن ہیں اے اللہ تو ان کا اپنے گرفت میں لے کر نشان بنا دے. الہ العالمین کتنے ہمارے رفقائے درس ہیں یا اللہ ان سب پر اپنی رحمت اور مہربانی نازل فرما. ان کا اللہ فرصت اور فراغت نصیب فرما, یکسوئی نصیب فرما. اے اللہ قرآن کو سیکھنے کا پختہ دائیا اور جذبہ دلوں کے اندر پیدا فرما کر اے اللہ اس نور کو اپنے دل دماغ میں روشن کرنے کے بعد یا اللہ اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جتنے ہمارے ساتھی جسم کی جائز ضرورتیں پوری فرما, سب کی مشکلیں آسان فرما. جتنے بیمار ہیں یا اللہ کے رحمت کے ساتھ ان کو شفا کاملہ نصیب فرما. سب کی روحانی جسمانی بیماری دور فرما دے. اے اللہ سب کی مشکلیں آسان کر دے. تو ہی حاجت روا ہے, تو ہی مشکل کشا ہے. یہی ہمارا عقید اور ایمان ہے, یہی ہمارا سبق بھی ہے, یہی تیرے قرآن سے ہم سیکھ رہے ہیں. یا اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما دے. اے اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. تیری کتاب مقدس کو یا اللہ مطالعہ کرنے کے بعد اس کی تعلیم سیکھنے سکھانے کے بعد یا اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھے ہیں. اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ مانگنے کے لائق تیری ہی ذات ہے. تیرے سوا کوئی دروازہ ایسا نہیں جو مانگنے کے لائق. یا اللہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ اے اللہ کو معلوم نہ کرنا. اے اللہ سب ساتھی کی مشکلیں آسان کر دے. کاروباری مشکلیں ہیں, بے روزگاری ہے, یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ بے روزگاری دور فرما. کاروباری مشکلیں آسان فرما دے. اے اللہ جسمانی بیماریاں دور فرما دے. اے اللہ اور طرح کی کوئی پریشانی ہے تو